میں اس کو بریک کروں گا شارٹ ٹرم, میڈیم ٹرم اور لانگ ٹرم. سپلائی کہیں زیادہ ہے اور ڈیمانڈ کہیں کم ہے. لیکن ڈو یو ریئلی تھنک دیٹ باہر سے تو بندہ لانا دور کی بات, ہمارا اپنا لوکل کچھ گھبرایا ہوا ہے آج کل؟ 75 ایئرس کے اندر بنگلہ دیش, پاکستان, شری لنکا. اب ہم نے 6 مہینے پہلے اناؤنس کیا کہ ہمارا پورا آئس کریم کا بزنس کارو آؤٹ کر دیا ہے ہم نے. سو اٹس آل اباؤٹ ناؤ فوکس. ہم فوڈز بزنس میں بھی ہیں, بیوٹی بزنس میں بھی ہیں. نمبر 1, باہر اب جاب اتنا آسان بھی نہیں رہی بیکاز ہر کوئی چاہ رہا ہے کہ ہم نیشنلائز کریں. سو یہ جو ملینیلز ہیں یا جین زیز ہیں, یا اب نیا ورڈ آ گیا ہے وچ از بیسکلی آپ کی جین الفا جو ہے, پاکستان کے اندر جو ہے وہ ریزن آف مائگریشن پرائمریلی وہ ہے سروائیول اسٹروک سیکورٹی, بیکاز ہمارے ملک کے اندر لا اینڈ آرڈر سچویشنز رہی ہیں, اینڈ سسٹیننس کے آپ لائیولیہڈ اپنی امپروو کر سکیں. بالکل. یونیلیور از آلسو گوئنگ تھرو دیٹ ٹرانسفارمیشن. برنگ دیٹ فوکس بیک واٹ یو آر گڈ ایٹ, کہ آپ بیسکلی باہر جائیں, ایکسپوجر لیں, ایجوکیشن لیں, ایکسپیرئنس لیں. اس میں کوئی کنسپچولی تو کوئی پرابلم نہیں. السلام علیکم اینڈ ویلکم. اسٹارٹ اپ پاکستان کی ایک اور پوڈ کاسٹ کے ساتھ آپ کا میزبان عدیل اظہر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ہماری پوڈ کاسٹ میں آج بڑے اسپیشل گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان سے ایک بہت انٹرسٹنگ اور دلچسپ ٹاپک کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے. ہمارے آج کے مہمان ہیں مسٹر عامر پراچا, جانا پہچانا نام سوشل میڈیا, ڈیجیٹل میڈیا میں اکثر ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں, اور ظاہر ہے ان کی جو وجہ تعارف ہے, ہی از دا CEO آف یونیلیور پاکستان. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. اینڈ تھینک یو سو مچ فار ٹیکنگ آؤٹ ٹائم فار اسٹارٹ اپ پاکستان. تھینک یو فار انوائٹنگ می. اور آپ کو بہت مبارکباد ہو, ماشاءاللہ IBA ایلومنائی ایکسلنس ایوارڈ بھی آپ کو ابھی ملا. ہاؤ ڈز دیٹ فیل ویسے سر؟ آئی ایم شیور اچھا لگتا ہوگا, لیکن ویسے ایک سوال بنتا ہے, جب پڑھتے ہوں گے IBA میں, ہم سب, کیونکہ میں خود IBA گریجویٹ رہا ہوں تو اب شرارتی سے بھی ہوتے ہیں, اور یہ کبھی سوچا تھا کہ اس طرح کے ایوارڈس وغیرہ مل رہے ہوں گے ہم کو؟ نہیں, میں تو خیر اپنی اسپیچ میں کیا آیا ہوں کہ میں تو بہت ہی نالائق اسٹوڈنٹ تھا. دیکھیں, اور بلکہ باٹم کوارٹرنٹ میں میں نے آپریٹ کیا, بڑی مشکلوں سے میں نے بیسکلی جو ہے گریجویٹ کیا ہے. دیکھ لیں 30 years فاسٹ فارورڈ گیٹنگ دس ایوارڈ واز کوائٹ, وہ کہتے ہیں نا ٹروتھ ٹرائمفنگ فکشن والی اسٹوری تھی. سو یہ آپ لوگوں کے لیے بھی لرننگ ہے. سو اگر آپ کی بھی GPA وغیرہ زیادہ خراب ہو یونیورسٹی میں تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. یو کوڈ بی سٹنگ دیئر, یو کوڈ بی دا فیوچر CEO آف یونیلیور پاکستان. سو سر دیکھیں, ایک تو ٹپکل یہ چیز ہو سکتی تھی کہ ہم آپ سے ذرا یونیلیور کے بارے میں بات کریں, ہاؤ آر یو گوئنگ, اپنے کریئر کی بات کریں. ظاہر یہ باتیں ہو سکتی ہیں, اور ظاہر نیچرلی ماشاء اللہ یو آر اے فریکوینٹ فیس ان اے نمبر آف انٹرویوز اینڈ آل نظر آ رہے ہوتے ہیں, اور اس پہ کافی باتیں ہو چکی ہیں. بٹ وی جسٹ تھاٹ اینڈ آئی تھنک ہم نے سوچا کہ کچھ اس ٹاپک پہ بات کی جائے, وچ از اے ویری امپورٹنٹ ایشو رائٹ ناؤ ان پاکستان, بیکاز آپ کے جیسے جو بزنس لیڈر ہیں, نیچرلی ہم صرف اوپری آپ سے بات نہیں سنیں گے, بلکہ آئی ایم پریٹی شیور یو ہیو دا سولوشنز ٹو دیز پرابلم ایز ویل. میں جس ٹاپک پہ آپ سے بات کرنا چاہوں گا, دیٹ از اے بز ورڈ دیز ڈیز, جس کو برین ڈرین کہا جاتا ہے. مجھے یاد ہے وین آئی واز ینگ کڈ سر, سو انڈیا کے فارمر پرائم منسٹر راجیو گاندھی, انہوں نے ایک بات بولی تھی, بڑی مشہور ہی ان کا کوٹ ہوا تھا, اٹس بیٹر ٹو ہیو برین ڈرین رادر دین تھروئنگ دا برین ان دا ڈرین. سو ڈو یو جسٹ آن ان اے جنرل کانٹیکسٹ, ڈو یو اگری وتھ واٹ راجیو گاندھی ونس سیڈ؟ دیکھیے, میرے خیال میں آپ صحیح کہہ رہے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ یہ پاکستان میں ایک بز ورڈ بنا ہوا ہے پچھلے, خاص طور پہ پچھلے 24 مہینے کے اندر, اور ہر وقت جو ہے مختلف قسم کی ویژول پکس آ رہی ہیں اسٹارٹ اپ کے نام سے, اسپیشلی کہ 1 ملین چھوڑ کے چلے گئے, اب 1.5 ملین چھوڑ کے چلے گئے, CEO یونیلیور بھی دیکھ رہے ہیں آپ کے پوسٹ, 1.8 ملین چھوڑ کے چلے گئے. تو ایک بز ورڈ بنا ہوا ہے. رائٹ. میرے خیال میں دیکھیں, آپ نے جو سوال مجھ سے پوچھا ہے, میں اس کا ذرا کانٹیکسٹ پہلے دوں گا. پہلے تو ہم سمجھ لیں برین ڈرین یہ ٹرمینالوجی نکلی کہاں سے ہے. ٹھیک ہے, یہ ایکچولی جو کوائن کیا تھا برٹش رائل سوسائٹی نے World War II کے وقت. اور اس وقت جب World War II ختم ہوئی تو بہت سے برٹش سائنٹسٹ دے مائگریٹڈ ٹو نارتھ امریکہ, بیکاز ظاہری بات ہے World War II ہو گئی تھی, یورپ بالکل تباہ ہو گیا تھا, اپرچونیٹیز نہیں ہوئی تھیں, تو وہ پورا ایک مائگریشن سٹارٹ ہوئی. تو اس وقت جو اکانومسٹ تھے انہوں نے کہا تھا ٹریڈیشنلی جب بھی یہ برین ڈرین ہوتا ہے اٹ ریٹارڈس دا اوریجن کنٹری اکنامک ڈیولپمنٹ. اوکے. اور یہ میں اب بات کر رہا ہوں 1940s کی, تو یہ وہاں سے برین ڈرین کی پورا یہ ٹرمینالوجی کوائن ہوئی. سو تو پہلے میں نے کو یہ کانٹیکسٹ دے برین ڈرین کی ہسٹری کیا ہے. جی.
اب آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں کہ جو راجیو گاندھی نے کہا تھا, دیکھیں میرے خیال میں آئی ٹینڈ ٹو ایگری, بیکاز اگر برین ڈرین روکیں گے تو اس کا نقصان ہے برین ویسٹ ہونے کا. رائٹ, کم از کم برین ڈرین جو ہو رہا ہے اٹس اے سمپل سپلائی اینڈ ڈیمانڈ, کہ جہاں پہ ڈیمانڈ ہے سپلائی اس طرف کھینچ رہی ہے. رائٹ, جہاں پہ ڈیمانڈ نہیں ہے وہاں پہ سپلائی رک نہیں سکتی. بالکل. سو آج ہماری کنٹری کے اندر پریکٹیکلی سپلائی زیادہ ہے, ڈیمانڈ کم ہے. صحیح. تو ایک برین ڈرین ہو رہا ہے. اور جس کنٹریز کے اندر ڈیمانڈ زیادہ ہے سپلائی کم ہے, یورپین کنٹریز کے اندر یا امریکہ کے اندر یا مڈل ایسٹ کے اندر, یا تو کہیں پہ بیسکلی ان کو انسکلڈ لیبر چاہیے وچ از مڈل ایسٹ, تو وہاں پہ ایکچولی سپلائی جاری ہے. اور جہاں پہ آپ کو اسکلڈ لیبر چاہیے, جس طرح آئی ٹی کے لوگ چاہیے, جرمنی آج کل لوگ بہت جا رہے ہیں بیکاز وہ ایک فرینکفرٹ جو ہے وہ ایک ہب بنتا چلا جا رہا ہے. تو اٹس اے بیسک سپلائی اینڈ ڈیمانڈ ماڈل جو کہ کموڈیٹیز کے اندر بھی ہوتا ہے. اسی طرح پریکٹیکلی جو ٹیلنٹ ہے اس کے اندر بھی ماڈل اپلائی ہو رہا ہے. تو میرے خیال میں جب تک ہم ڈیمانڈ اور سپلائی کو میچ نہ کر لیں, ہمیں برین کو پروموٹ کرنا چاہیے ٹو گو ٹورڈز ویئر دیر از اے ڈیمانڈ. ادروائز اگر ہم یہ کریں گے تو دیٹ سیم برین ول ٹرن انٹو اے برین ویسٹ. ایبسلیوٹلی. عامر صاحب ذرا پاکستان میں اس وقت تھوڑا سا سیلف پٹی والا ایک ایلیمنٹ زیادہ ہی چل رہا ہے نا. ہمیں لگ رہا ہے کہ یار یہ تو بس ہماری ہی پرابلمز ہیں, باقی دنیا بڑی خوشحال ہے اور سب کچھ. اب میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ یہ برین ڈرین از اٹ اے ویری پاکستانی پرابلم, یا اگر ہم اس کو گلوبل کانٹیکسٹ میں دیکھیں, سو ناٹ جسٹ پاکستان بٹ ادر تھرڈ ورلڈ ڈیولپنگ کنٹریز واٹ ایور یو وانٹ ٹو کال دیم, وہ بھی اسی اسٹیج سے گزر رہے ہیں؟ تھوڑا ڈیٹا استعمال کر لیتے ہیں بالکل ٹو سیٹ دا کانٹیکسٹ. اس وقت ٹوٹل جو دنیا کی پاپولیشن ہے وہ 8.2 بلین ہے, جس میں سے اس وقت جو لوگ اپنے ملکوں سے باہر رہ رہے ہیں اپنے اوریجن سے, وہ ان کی ٹوٹل پاپولیشن ہے 280 ملین. ٹھیک ہے, جو کہ پاکستان جتنی پاپولیشن ہے. ٹھیک ہے, اس وقت پورے 8.2 بلین میں سے 280 ملین دنیا سے باہر رہ رہے ہیں, جو کہ شرح کے اعتبار سے 3.4% بنتا ہے. which is not a big number. اچھا, پاکستان کا اگر آپ نمبر دیکھ لیں تو پاکستان کا ٹوٹل جو پاپولیشن ہے سنس انڈیپینڈنس 11 ملین لوگ پاکستانی ڈائسپورا ہے. ٹھیک, آؤٹ آف 250 ملین پاپولیشن, یہ بنتا ہے 4.5. رائٹ. تو ٹھیک ہے, آپ گلوبل ایوریج سے تقریباً 1% زیادہ ہیں. بالکل. بٹ کوئی ایسا کوئی بیسکلی انہونی بات نہیں ہو رہی ہے پاکستان اندر, بیکاز گلوبلی بھی لوگ موو کر رہے ہیں, اور وہ بھی تقریباً 3.5% کے اوپر ہے, ہمارا 4.5% ہے. ٹھیک. تو یہ کوئی ایسی کوئی انہونی بات نہیں ہے. ہاں, انہونی بات یہ ہے کہ جو مختلف ملکوں کے اندر ورسز پاکستان کے مطابق ریزنس آف دس مائگریشن کیا ہے, بیکاز دیٹ ڈیفائنس کہ اس کے پیچھے ریزن کیا ہے, دیٹ کین ریئلی ڈیفائن از دس ڈرین گڈ اور بیڈ. رائٹ. بالکل. تو اگر میں آپ کی بات کو لے کر چلوں آگے تو چار, اگر آپ دیکھیں ہسٹوریکلی 4 ریزنز رہے ہیں کہ لوگ مائگریٹ کرتے ہیں کہیں سے بھی. سب سے پہلا جو ریزن ہوتا ہے لوگ مائگریٹ کرتے ہیں وہ پریکٹیکلی سیکیورٹی اینڈ سروائیول کے لیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جہاں پہ کنفلکٹ لیڈ ریجنز ہیں, مڈل ایسٹ ہو گیا آپ کا, کافی حد تک افغانستان رہا, تو لوگ مائگریٹ کرتے ہیں بیکاز ان کو اپنی لائف کی فکر ہوتی ہے, یا بچوں کی لائف کی فکر ہوتی ہے, یا سروائیول نہیں ہو رہا, اکنامک سروائیول نہیں ہو رہا. تو ایک تو پریکٹیکلی اچھا, پھر اس کے اندر ایک اور کمپوننٹ ہو گیا آج کل, کیونکہ کلائمیٹ کی وجہ سے بہت زیادہ تباہ کاریاں ہو رہی ہیں, تو لوگ اس وجہ سے مائگریٹ کر رہے ہیں. جو والکینک eruption والے ہیں, یا جہاں پہ گلیشیئر میلٹنگ زیادہ ہے, یا جہاں پہ فلڈنگ کا زیادہ ہے, تو لوگ مائگریٹ کر رہے ہیں. تو ایک تو اس قسم کی مائگریشن ہے. دا سیکنڈ فارم آف مائگریشن از ایکچولی سسٹیننس مائگریشن, جو سب سے زیادہ ہوتی ہے, جہاں پہ لوگ موو آؤٹ کرتے ہیں فرام ون کنٹری ٹو اندر بیکاز انہیں اپنی لائیولیہڈ امپروو کرنی ہے. سو دیٹ از اندر ریزن ٹو مائگریٹ فرام ون کنٹری ٹو اندر کنٹری. ٹھیک. تھرڈ مائگریشن ہے, کافی لوگ جو ہے وہ مائگریٹ کرتے ہیں ان ملکوں کی طرف جہاں پہ انہوں نے ہائر ایجوکیشن لینا ہے, ریسرچ کے اندر جانا ہے, آئی وی لیگ یونیورسٹیز کے اندر پڑھنا ہے. یہ ایک تھرڈ فارم آف مائگریشن ہے. اور چوتھی جو مائگریشن ہے آج کل جو بیسکلی کافی ان ہے ریگارڈلس آف پاکستان, اس کال ایڈونچر. سو یہ جو ملینیلز ہیں یا جین زیز ہیں, یا جو بیسکلی اب نیا ورڈ آ گیا ہے وچ از بیسکلی آپ کی جین الفا جو ہے, جین الفا, وہ ان کو ایڈونچر چاہیے. وہ کہہ رہے ہیں یار یہ اماں ابا کے ساتھ نہیں رہنا میں نے, ٹھیک ہے, میں نے گھر والوں کے ساتھ, فیملی کے ساتھ نہیں رہنا, میں نے کہیں پہ اور رہنا ہے. اٹس مور لائک اے جپسی مائنڈ سیٹ. میں نے ایکسپیرینسز ایکوائر کرنے ہیں. ٹھیک ہے,
بیکاز میں کم از کم جس ایرا سے ہوں, ہم ایکسپیرینسز ایکوائر نہیں کرتے تھے, ہم پوزیشنز ایکوائر کرتے تھے. پیسے بنا کے گھر لینا ہے, گاڑی لینی ہے. سو وی ور ان ٹو ایکوزیشن of possessions. They don't want to acquire possession because وہ کہتے ہیں یار گھر نہیں چاہیے, ایئر بی این بی کر لوں گا نا, ٹھیک ہے, گاڑی نہیں چاہیے, اوبر کر لوں گا, کریم کر لوں گا. تو مجھے پیسے لگانے, ایکسپیرینسز ایکوائر کرنے. سو دے وانٹ ٹو ٹریول ان دا ورلڈ. ٹھیک, تو یہ ایک فورتھ لیگ ہے جو کہ ایڈونچر سیکرز ہیں, ٹھیک ہے, جن کو ایڈرلن رش چاہیے. دے دین مائگریٹ ٹو ڈفرنٹ کنٹریز اینڈ اٹ کوڈ بی ایون فرام اے ڈیولپڈ کنٹری. ایکچولی لاٹ آف پیپل اس وقت نیوزی لینڈ سے لوگ بڑے مائگریٹ کر رہے ہیں. بھائی نیوزی لینڈ کیوں چھوڑ کے کوئی جائیں گے, وہ تو کہتے ہیں ایک جنت ہے, ٹکڑا ہے, لگتا بھی ہے, ٹھیک ہے, مگر لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں بیکاز وہ کہہ رہے ہیں یار بہت بوریت ہے یہاں پہ, لائف بہت پریڈکٹیبل ہے, ٹھیک ہے, صبح اٹھتے ہیں تو سب کچھ پتہ ہوتا ہے کہ یار اگلے 10 سال کیسے لگیں گے, مجھے انپریڈکٹیبل لائف چاہیے. تو میں ان کو کافی کرتا ہوں کہ یار کم ٹو پاکستان, کچھ پتہ ہی نہیں صبح کیا ہونے والا ہے, بیکاز وی آر لیونگ آن دی ایج. تو آپ پاکستان میں آ جائیں, آپ کو انپریڈکٹیبلٹی چاہیے. تو یہ 4 قسم کی مائگریشن ہے. میرے خیال میں ہر کنٹری کے اندر جو ریزن آف مائگریشن بڑا ڈفرینٹ ہے. پاکستان کے اندر جو ہے وہ ریزن آف مائگریشن پرائمریلی وہ ہے سروائیول اسٹروک سیکورٹی, بیکاز ہمارے ملک کے اندر لا اینڈ آرڈر سچویشنز رہی ہیں, بالکل, اینڈ سسٹیننس کے آپ لائیولیہڈ اپنی امپروو کر سکتے ہیں. بالکل. عامر صاحب, ایک جو میری ذاتی آبزرویشن ہے, آئی مے بی رانگ, ظاہر ہے ہم نے جب سے ہوش سنبھالا ہے, سو آئی ایم دیٹ 80s اینڈ 90s کڈس, ہم سے 2 جنریشن پہلے 1960s میں منگلا تربیلا ڈیم جب بنے تھے, سو بڑی تعداد میں لوگوں کو یو کے, اور آج تک ان کی 3rd جنریشن وہاں پہ, اینڈ دے آر مور یورپین دین پاکستانیز ناؤ. کانٹ سے دیٹ اباؤٹ میر پوریز بائی دا وے, ویری گڈ پیپل. پھر 70s میں آئل بوم ہوا, لوگوں نے مڈل ایسٹ جانا شروع کر دیا. 80s میں سما یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ بیکیم دی پلیس, کیونکہ ان کی اکانومی بھی گرو کر رہی تھی, اینڈ دے ور ویلکمنگ. آئی ریممبر ایک وہ لاٹری نکلا کرتی تھی ویزے کی, اگر آپ کو یاد ہو, سو وہ ہمارے اخبار کی دکان پہ ملا کرتی تھی, لاٹری جی امریکی بھرو 1 لاکھ ویزے اور پتہ نہیں کتنے. جنرلی جو ایک چیز برین ڈرین ہم ٹرم یوز کیا کرتے ہیں عام طور سے, وہ ان دا کانٹیکسٹ آف ینگ پیپل یوز کرتے ہیں نا, کہ یار نوجوان ہے, اس کو باہر جانا ہے, اینڈ آل, ہی از ان ارلی کریئر اینڈ آل. میری یہ آبزرویشن ہے اس بار سر کہ a lot of people who are very well settled in Pakistan, جو کہ they are at very senior positions, like 2 of my friends abhi recently میرے inner circle میں, they have emigrated to Canada and US and in their late 40s. Do you think یہ بھی ایک نارمل فنومینن ہے, یا جسٹ یور آبزرویشن کہ یہ شاید آپ کو آج کل یہ چیز بڑی ہوئی نظر آئی ہے آؤٹ آف مے بی frustration or the unpredictability element and all, that some very well settled people in MNCs and all are immigrating? So let's go back to the data. All right. I pulled out a data before coming here جو کہ پاکستان بیورو کا ہے, ٹھیک ہے. 1.6 ملین جو گئے ہیں چھوڑ کے, اس میں سے 50% لیبر طبقہ ہے, باقی تقریباً کوئی 15 سے 20% جو ہے وہ طبقہ وہ ڈرائیورز ہیں. اوکے. آپ جا کے آپ یورپ چلے جائیں, آپ US چلے جائیں, آپ مڈل ایسٹ چلے جائیں, آپ کوئی بھی اوبر بیٹھیں گے وہ پریکٹیکلی پاکستانی چلا رہا ہوگا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, وچ corroborates that data. ٹھیک ہے. The rest of 30% then different ہے, کارپینٹر ہے یا پلمبر ہے یا بیسکلی کوئی آئی ٹی کا بندہ ہے. سو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے جو 16 لاکھ لوگ اگر جو پچھلے 18 سے 24 مہینے میں گئے, اس میں سے 70% تو لوگ وہ ہیں جو کہ انسکلڈ کے اندر آتے ہیں. ٹھیک. اس کے بعد آپ نے جو ذکر کیا کہ آپ کے کزنس چلے گئے, اس کے اندر ایک ایلیمنٹ ہے. اس کے اندر دیکھیں 2 ایلیمنٹس ہیں. جب بھی یہ فلائٹ آف ٹیلنٹ ہوتا ہے, اس کے اندر پش اینڈ پل دونوں ہے. پاکستان کے اندر پش کیا ہے, ہمارے جو کنٹری کے حالات ایسے بن گئے ہیں, ٹھیک ہے, اسٹیبلٹی نہیں ہے یا اکنامک ڈیولپمنٹ نہیں ہے, دیٹ پشز دا انڈیویجول, ایون سیٹل انڈیویجولس, کہ ٹو گو اینڈ ایکچولی لک این اپرچونیٹی فار may not be for themselves. For example, اگر وہ mid 40s کے ہیں, وہ شاید اپنے لیے نہیں گئے, وہ اپنے بچوں کے لیے گئے ہیں. انہوں نے کہا یار میں 40-50 سال کا ہوں, میرے لیے تو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے, بٹ میں اپنے بچوں کے لیے جاؤں گا. دوسرا پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر کہ سیٹنگ اپ یور اون بزنس کے بہت اپنے ہرڈلز ہیں. کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بہت زیادہ ہے, ایز آف ڈوئنگ بزنس بہت کم ہے. اس کی وجہ سے لوگوں کو موٹیویشن ملتی ہے ٹو گو ابراڈ اینڈ سیٹل ابراڈ. سو یہ تو پش کا ایلیمنٹ ہو گیا. جو پل کا ایلیمنٹ ہے, اب دوبارہ سے آپ کی فیملی کی طرف آتا ہوں, جو کہ ویل سیٹلڈ لوگ ہیں اور ان کے پاس
ڈیسنٹ لیول آف سیونگس بھی ہیں, وہ پریکٹیکلی پل کرتے ہیں. کافی کنٹریز نے یہ گولڈن ویزا اسٹارٹ کر بالکل ایسے, ٹرکی ہو گیا, پورچوگل ہو گیا, دبئی ہو گیا, کافی حد تک کافی عرصے تک آسٹریلیا نے رکھا. اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ جو امیگرینٹ ہیں وہ آسٹریلیا کے اندر ہے. 30% آف دا پاپولیشن از ایکچولی بائی پرسنٹیج از آسٹریلیا اینڈ دین 15% از US. تو وہ ایک پل کا بھی ہے. سو جو لوگ پریکٹیکلی جن کے پاس کیپٹل ہے اور وہ یہاں پہ سیٹل نہیں ہو پا رہے, اور باقی کنٹریز ان کو کہہ رہے ہیں آپ انویسٹ کریں, ہم آپ کو پریکٹیکلی جو ہے نا ہم آپ کو دے دیں گے یہاں پہ کی شہریت. تو وہ ایک پل ایلیمنٹ ہے, بیکاز کافی کنٹریز اگر وہ اپنی انویسٹمنٹ پل کرنا چاہ رہی ہیں, ان کی پاسپورٹ کی یا سٹیزن شپ کی ویلیو ہے, تو کہتے ہیں آپ $500,000 آ کے لگائیں, انویسٹمنٹ کریں, تو ان کی اکنامک ایکٹیویٹی بھی, تو دونوں کام کر رہے ہیں. وہ ٹیلنٹ بھی پل کر رہے ہیں, وہ پریکٹیکلی کیپٹل بھی پول کر رہے ہیں. سو ایز اے کنٹری ہمارے پاس فلائٹ آف ٹیلنٹ بھی ہے اور فلائٹ آف کیپٹل بھی ہے. صحیح. سو ہماری تو ڈبل ویمی ہوگی. ڈبل ویمی. عامر, وی نو, ابھی ہم نے بات بھی یہ کی کہ ڈیکیڈ سے پاکستان میں ظاہر چل رہی ہے, اٹس اے فنومینن, ایک تھرڈ ورلڈ فنومینن ہے, ڈیولپنگ ورلڈ فنومینن ہے. ہاؤ ایور ابھی ریسنٹلی آئی کیم اکراس ریسرچ, بلکہ پچھلے ہفتے ہی ہم نے پوڈ کاسٹ بھی ریکارڈ کی تھی, وچ ول بی آن لائن پریٹی سون. ایک ریسرچ کمپنی نے جین زی کے اوپر اسپیسیفکلی ریسرچ کی ہے, اور اس میں بڑی انٹرسٹنگ بات یہ سامنے آئی دیٹ 79% آف پاکستان's جین زی دے وانٹ ٹو لیو پاکستان. آئی مین دیکھنے میں تو یہ نمبر بہت بڑا لگتا ہے کہ یار 3/4 پاکستان چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں. بٹ انٹرسٹنگلی جب ہم انٹرنیشنل ڈیٹا دیکھتے ہیں تو ابھی ڈیلوائٹ کی ایک ریسرچ ہے وچ سجیسٹ دیٹ the number of young Gen Z Indians who want to leave India is in high 70s actually. جبکہ انڈیا ہیز گاٹ اے ونڈرفل اسٹوری ٹو سیل. ہماری پاکستان اسٹوری تو بہت ویک, بلکہ میں آپ سے یہ سوال پوچھتا ہوں, ڈو وی ہیو اے پاکستان اسٹوری؟ دیکھو پاکستان اسٹوری تو یہ ہے کہ آپ پریکٹیکلی پاکستان کی وہ فائٹ اینڈ فلائٹ ہوتی ہے نا, تو یہاں پہ اس وقت فائٹ کی اسٹوری ہے نہیں. ٹھیک ہے, اسے صرف فلائٹ کی اسٹوری. ٹھیک ہے. جو بھی ہے وہ یا تو ہر کوئی بیسکلی چکر میں ہے کہ میں اس ملک سے نکل لوں اور مجھے باہر کا پاسپورٹ مل جائے. ٹھیک. جو نہیں جا رہا وہ دوسروں کو بتا رہا ہے کہ تم نکل لو یہاں سے. بالکل ایسے. ٹھیک ہے. اور جو جہاں جا نہیں پا رہا وہ اس ابھی تک وہ اس ڈریم میں ہے اور کوشش میں ہے کہ میں نکل لوں. تو پریکٹیکلی ایوری ون از ان دا سملر اسپیس, فلائٹ موڈ میں. اس فلائٹ موڈ میں کوئی نکل گیا ہے, کوئی دوسروں کو ایڈوائز کر رہا ہے, جو نہیں ہے وہ تیاری میں لگے ہوئے ہیں کہ آج نہیں تو کل نکل جاؤں گا. رائٹ. تو یہ تو پاکستان کی اسٹوری ہے. مگر اب ریالٹیز کی یہ ہے کہ اگر آپ نمبرز دیکھیں اور آپ ریشو نکالیں تو پروبیبلٹی آف اینی پاکستانی ٹو گو ابراڈ از 1:300. واو. بیکاز پچھلے سال 8 لاکھ لوگ گئے ہیں. ٹھیک. 8 لاکھ لوگ گئے ہیں. ٹوٹل پاپولیشن ہے پاکستان کی 215 ملین. لیٹس اسیوم 1 ملین لوگ گئے ہیں. تو 1 ملین لوگ گئے ہیں, 215 ملین. ہر سال میں جو آبادی میں اضافہ کر لیتا ہوں نا اس ملک میں وہ 5 ملین ہے. صحیح. ٹھیک. تو میں نیٹ ایڈ کر رہا ہوں 4 ملین, ایون اف آئی ٹیک دیٹ 1 ملین آؤٹ. سو مائی پاپولیشن نیٹ اوور دا نیکسٹ 10 years ول گو اپ بائی 40 ملین نیٹ. زیادہ بڑھے گی, 250 سے 290 چلے جائیں گے. اور اگر 1 ملین کا میں ایوریج نکال لوں تو 10 ملین میں باہر بھیج پاؤں گا. تو 1:300 کا ریشو ہے. سو ایک بندہ جا پاتا ہے, باقی 299 یہیں پر. ٹھیک ہے. مجھے پریشانی 299 کی ہے کہ جو کہ نہیں جا پا رہے مگر اس کوشش میں ہیں یا اس خیال میں ہے کہ وہ چلے جائیں گے. انفارچونیٹلی وہ کبھی نہیں جا پائیں گے. صحیح. بیکاز دیٹس اے ریالٹی. پچھلے 75 سال کے اندر ہم ٹوٹل جو لوگ باہر بھیج پائے ہیں وہ 10 ملین 11 ملین بھیج پائے ہیں. تو پاکستان کی ایکچولی اسٹوری کوئی اتنی اچھی ہے نہیں انفارچونیٹلی, ان لائک انڈیا کی اسٹوری بہت اچھی ہے. ٹھیک ہے. بیکاز پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اس وقت سب سے زیادہ دنیا کے اندر کسی کنٹری میں ریمیٹنس آتی ہے وہ انڈیا کی آتی ہے, وہ $100 بلین پر اینم ہے. ٹھیک. دوسری جو انڈیا کی اسٹوری اچھی بن گئی ہے کہ جہاں برین ڈرین اگر ہے وہاں پہ برین سرکولیشن بھی ہے. بہت بڑی انڈین پاپولیشن ناؤ دے آر وانٹنگ, جو کہ باہر گئے, ٹیک انڈسٹری میں گئے, آئی ٹی میں گئے, پیسے بنائے, اینجل انویسٹرز بن گئے یا VC فنڈز کھول لیے. اب ایکچولی بیکاز اکنامک ایکٹیویٹی اتنی بڑی ہے کہ دے آر ناؤ ولنگ ٹو موو بیک, پے بیک ٹو دا کنٹری, اور فرام
earning perspective, they can actually earn as much Yes. as they were earning, say, in the Bay Area. ریورس برین ڈرین جس کو کہا جاتا ہے. بالکل. تو اب تو وہاں پہ برین سرکولیشن اسٹارٹ ہو گئی. سو اگر 80% لوگ باہر جانا چاہ رہے ہیں تو شاید اتنے ہی % واپس بھی آنا چاہ رہے ہیں. شاید. ٹھیک ہے, بیکاز ان کو اب وہ چاہ رہے ہیں, بیکاز دیکھیں برین ڈرین کا جو ایک کانسیکوینس ہے وہ ہے سوشل کانسیکوینس. لوگ باہر چلے جاتے ہیں, کما لیتے ہیں, اپنی لائف اچھی کر لیتے ہیں, بٹ فیملی سے دور ہیں. ٹھیک ہے, یا تو پیرنٹل ایبسنس ہے یا پیرنٹل کیئر نہیں دے پا رہے, ماں باپ پیچھے اکیلے ہو گئے یا بوڑھے ہو گئے. تو ایک سوشل کانسیکوینس ہے اس کا. اور ریالٹی ہے, پرانی ایک ایڈیم آپ نے سنی ہوگی کہ برڈ آف فلاک ٹوگیدر. جی. تو ایز اے ہیومن ہم ٹرائبس میں رہنا پسند کرتے ہیں, بیکاز ہم ڈرائیو کرتے ہیں اپنی آئیڈینٹی اور ایسوسیشن اس ٹرائب سے. We have evolved as Homo sapiens living in tribes. تو اب جب آپ اپنے آپ کو ٹرائب سے اٹھا کے باہر پھینکتے ہیں تو آپ اپنی لیونگ اسٹینڈرڈ تو اچھا کر لیتے ہیں, آپ اپنی سسٹیننس امپروو کر لیتے ہیں, آپ مٹیریل گین کر لیتے ہیں, بٹ وہ جو ایموشنل ویل بینگ ہے اور مینٹل ویل بینگ ہے وہ آپ کی کمپرومائز ہوتی ہے. رائٹ. تو ایک ون پوائنٹ ان ٹائم واپس آنا چاہتے ہیں. تو انڈیا کے اندر تو ایک سرکل چل رہا ہے, لوگ جا رہے ہیں اور واپس آ رہے ہیں. یہ چیز ہم نے پاکستان میں دیکھی 2019 سے لے کے 21 تک, 2005-6 میں بھی ویسے دیکھی. بالکل دیکھی, وہ بھی دیکھی اور اب دیکھی. اور تقریباً ہمارے پاس اسٹیٹسٹکلی 4 لاکھ لوگ اس 2 سال میں واپس آئے تھے, بیکاز دیر واز اے ٹائم, دیر واز اے بز اباؤٹ دا کنٹری. ٹھیک ہے, تو میرے خیال میں یہ دونوں سائیکل اگر چل رہے ہیں تو اچھی بات ہے. ٹھیک ہے, کہ لوگ جا رہے ہیں اور وہ اپنے آپ کو ایکسیلریٹ کر رہے ہیں, مینٹلی ایکسیلریٹ کر رہے ہیں, اور لوگ واپس بھی آ رہے ہیں. دیٹس اے گڈ ایکویشن ٹو ہیو. اینڈ عامر وہ جو واپس آتا ہے اپنے ساتھ جو وہ ایکسپرٹیز لے کر آ رہے ہیں, آپ کی اپنی اسٹوری بھی, آئی تھنک یو ہیو اسپینڈ سگنیفیکنٹ ٹائم ابراڈ, آئی تھنک ان نارتھ افریقہ, اینڈ وین یو کیم بیک ٹو پاکستان جو کچھ سیکھ کر آئے ہوں گے, ظاہر ہے آئی تھنک دیٹ اپلائز ٹو ایوری ون فار شیور. ایک لفظ آپ نے یہاں پہ یوز کیا اپنے پچھلے جواب میں, دیٹ واز ریمیٹنسز. اور اکثر جو ایک فور آرگیومنٹ ہوتا ہے برین ڈرین کا یا امیگریشن کا, وہ یہ کہ یار وہ ریمیٹنسز بھی تو بھیج رہا ہے, وہ پاکستان ڈالرز بھی تو بھیج رہا ہے, بلکہ انفیکٹ بہت سارے اکانومسٹ جو ہیں ریمیٹنسز کو ڈچ ڈیزیز بھی قرار دیتے ہیں کہ یار آپ اتنے اوور ڈپینڈنٹ ہو جاتے ہیں. سعودیز بیکیم سو ڈپینڈنٹ آن آئل. اس وقت کویت کی اکانومی دیکھیں, وہ آئل اب پریشان ہے, انہیں کیا کرنا ہے. فلپینس کی ایگزامپل ہمارے سامنے ایک ہے کہ جی ان کی تو اکانومی کا پہیا ہی ریمیٹنسز چلاتی ہیں. میں بہت بچپن میں فلپینس گیا تھا, اینڈ آئی واز سرپرائز ٹو سی دا لیول آف امیگریشن ان دیٹ کنٹری. سو ہاؤ ڈو یو سی دس فینومینن, یہ جو ریمیٹنسز اور یہ ڈچ ڈیزیز کی میں نے بات کی؟ میں اس کو بریک کروں گا شارٹ ٹرم, لانگ ٹرم, میڈیم ٹرم اور لانگ ٹرم. ٹھیک. شارٹ ٹرم کے اندر گیون ہمارے ملک کے اندر سپلائی کہیں زیادہ ہے اور ڈیمانڈ کہیں کم ہے. رائٹ. ٹھیک ہے, وی شوڈ پروموٹ اٹ, بیکاز ایک پارٹ یہ ہے. دوسرا پارٹ یہ ہے, ایز اے کنٹری وی آر شارٹ آن ڈالرس. رائٹ. ہمیں پتہ ہے ہمارا بیلنس آف پیمنٹ کرائسس رہا ہے. ٹھیک ہے, اور اس چیز کو ایڈریس کرنے کے لیے 1/3 اور مور دین 1/3 جو ایکچولی ڈالر جو پاکستان کے اندر 3 طریقے سے آئیں گے ڈالر پاکستان میں, ریمیٹنسز کے تھرو, ایف ڈی آئی کے تھرو آئیں گے, ایکسپورٹس کے تھرو آئیں گے. ٹھیک ہے, ایف ڈی آئی ہم سے نہیں لائی جائے گا, ایف ڈی آئی نہیں آ رہی, نہیں آ رہی. ہم نے بڑا زور لگا لیا, ہمارے پاس وہ ہاٹ منی آ جاتی ہے ٹی بلز پہ, 6 مہینے میں نکل جاتی ہے. ایف ڈی آئی ہم نہیں لا پا رہے, ہم بہت زور لگا رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور بہت اگر لے کر آگے تو 1.5 ارب ڈالر, 1.5 ارب ڈالر کی کیا ہوتا ہے, کچھ بھی نہیں. ٹھیک, ایکسپورٹس بھی ہم زور لگا رہے ہیں, بٹ انفارچونیٹلی ہم نہیں کر پا رہے, بیکاز ہمارے ٹیکسٹائل کی جو ایکسپورٹ ہے وہ نان ویلیو ایڈیڈ ہے. بالکل. ٹھیک ہے, وہ آگے کھڑی ہو گئی 30 ارب کے اوپر, اور ہماری جو ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ ہے بھی 70% یورپ اور امریکہ. تو ہماری کوئی کوئی بہت زیادہ جو ہے نا ڈائیورسفائڈ نہیں ہے. تو رہ سہ کہ ہمارے پاس آ گئی ریمیٹنسز, جو کہ اس سال ایک تخمینہ ہے کہ تقریباً 35 ارب ڈالر تک چلی جائے گی. سو اگر آپ دیکھیں پروڈکٹیوٹی اعتبار سے کہ آپ کی 1 کروڑ کی آبادی جو کہ پاکستانی ڈائسپورا ہے, وہ 35 ارب ڈالر پاکستان بھیج رہے ہیں, وچ از فینومینل. اگر یہ 35 ارب ڈالر چلے گئے تو آپ کا تو کرائسس کیا دوسری بات ہے, آپ تو دوسرے سیٹ. سو آئی تھنک سو دیٹس اے گڈ گیم اوور. اچھا, جب یہ گلوبلی جب بھی ریمیٹنس آتی ہے وہ 3 چیزیں کرتی ہے. نمبر 1, اٹ ایلیویٹس پاورٹی. ٹھیک ہے. نمبر 2, نیوٹریشنل اسٹینڈرڈز امپروو ہوتے ہیں. ظاہری بات ہے پیسے آ رہے ہیں تو جو غریب لوگ ہیں, ٹھیک ہے, بیکاز ہمارا کافی طبقہ باہر ہے, تو ان کی نیوٹریشن نشوونما بہتر ہوتی ہے. بالکل. نمبر 3, اسکول انرولمنٹ بہتر ہوتی ہے, بیکاز اب پیسے آ گئے ہیں, سسٹیننس سے زیادہ ہیں, تو آپ 3 چیزوں کے اوپر لگا لیتے ہیں.
تو یہ ایک شارٹ ٹرم ایڈوانٹیج ہے اس کا ان جو اوریجن کنٹری جہاں پر آ رہا ہوتا ہے. جو بندہ بھیج رہا ہے وہ وہاں پہ وہ نئی اسکل سیکھ رہا ہے. تو دیکھیں شارٹ ٹرم کے اندر تو یہ برین ڈرین برا نہیں ہے. میرے خیال میں گورنمنٹ کو شارٹ ٹرم کے اندر دے نیڈ ٹو ری برانڈیڈ اینڈ کال اٹ اے برین ایکسپورٹ. صحیح, ٹھیک ہے, بٹ اس کو خالی ری برانڈنگ سے کام نہیں چلے گا. کنٹریز لائک انڈیا اینڈ مینی ادر کنٹریز دے ہیو اے ٹیلنٹ اسٹریٹجی اینڈ دے آر ورکنگ کہ اگلے 20 سال میں ہمارے کتنے لوگ امپلائمنٹ ایج میں آ جائیں گے, لیبر پاپولیشن کا پارٹ بنیں گے. سو وی نیڈ ٹو کریٹ انف ڈیمانڈ تاکہ وہ ایبزارب کر سکے. تو وہ ہمیں پریکٹیکلی اس کو ہمیں پلان آؤٹ کرنا چاہیے. دیر فور ہم اسٹریٹجکلی ہم کہیں کہ یار اتنا ہم لوگ باہر نکالیں گے اینڈ وی کال اٹ اے برین ایکسپورٹ اور ٹیلنٹ ایکسپورٹ بیکاز دے برنگ دیٹ کائنڈ آف ریمیٹنسز ٹو آور کنٹری اینڈ اٹ آلسو ہیلپس کنٹری فرام اے بیلنس آف پیمنٹ کرائسس اینڈ آلسو ایلیویٹنگ پاورٹی یا امپروونگ نیوٹریشن اور انکریزنگ آپ کی اسکول انرولمنٹ. بٹ اس کے لیے اسٹریٹجی چاہیے. سو یو میک اے اسٹریٹجی اور پھر وہ G2G ہوتی ہے, گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ. فار ایگزامپل فلپینز یا انڈیا گورنمنٹ کے ساتھ ایگری کرتی ہے کہ میرا اگر انسکلڈ لیبر طبقہ آئے گا تو آپ اس کو منیمم ویج اتنی دیں گے. بالکل. یا میں ان کو سرٹیفائڈ کورسز کراتا ہوں, وہ پلمبنگ کریں گے یا کارپینٹری کریں گے. تو ایک پوری اسٹریٹجی ہوتی ہے جس کو آپ پریکٹیکلی اس کو ریپوزیشن کر سکتے ہیں فرام اے ویری نیگیٹو کونوٹیشن فرام کہ جی یہ برین ڈرین ہے, آپ اس کو برین ایکسپورٹ کہیں یا ٹیلنٹ ایکسپورٹ کہیں. شارٹ ٹرم کے اندر تو ہمیں یہ کرنا چاہیے اور شارٹ ٹرم کے اندر ہمیں لوگوں کو روکنا نہیں چاہیے. وی شوڈ پروموٹ اینڈ وی شوڈ ہیو اے فیسیلیٹیشن سینٹر اینڈ وی شوڈ ہیلپ دیم پلانٹ. وی شوڈ پریپیئر اینڈ ایز اے اسٹریٹجی وی شوڈ ڈو اٹ ایٹ اے گورنمنٹ لیول. سو میرے خیال میں شارٹ ٹرم میں تو یہ کرنا چاہیے, اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. یہ انڈیویجولس کے لیے بھی اچھا ہے اور یہ کنٹری کے لیے بھی اچھا ہے. بالکل ایسی. آئی تھنک پچھلی گورنمنٹ کے ٹائم پہ جو اس سے پہلے PDM سے پہلے جو گورنمنٹ تھی PTI کی, انہوں نے اس کو ایز اے مجھے لگتا ہے ایک زمانے میں اس کو ایز اے اسٹریٹجی لے کر بھی چلے تھے. انفیکٹ جو ابھی یہ 2021-22 کے نمبرز جب آئے تھے اینڈ ملینز آف پیپل وینٹ ابراڈ, تو اس میں پھر اس گورنمنٹ کے جو اب گورنمنٹ میں نہیں ہے انہوں نے کہا تھا کہ اس پہ کوئی پریشان ہونے والی بات نہیں ہے, یہ بائی ڈیزائن ہم نے لوگوں کو ایکسپورٹ کرنا جو ہے وہ شروع کیا تھا. بٹ اگین عامر, جو آپ شارٹ ٹرم میں یہ بات کر رہے ہیں, واٹ ایف وی موو فرام شارٹ ٹرم ٹو میڈیم ٹرم, مطلب اگلے 5 سال یا 7 سال کی, میں ابھی 20 سال پہ تو بعد میں آتا ہوں, بٹ واٹ شوڈ بی دا اسٹریٹجی فار دا نیکسٹ 5 ایئرس سے؟ دیکھیں میڈیم ٹرم کے اندر 2 کنٹریز جو کہ اس اسٹریٹجی پہ چلے گئے ہیں, اینڈ اگین آئی تھرو اندر ایکسپریشن اینڈ دیٹس کالڈ برین گلوبلائزیشن. ٹھیک ہے, جو کہ ایجپٹ نے اور چائنا نے بہت زیادہ امبریس کرنا شروع کر دیا. اور واٹ از برین گلوبلائزیشن؟ یہ برین گلوبلائزیشن ان 299 لوگوں کے لیے ہے جو باہر نہیں جا پائیں گے. ٹھیک ہے, ان کو ایکسپوجر چاہیے. پاکستان کا سب سے بڑا جو ایڈوانٹیج ہے وہ لیبر آربیٹراج کا ہے. بہترین ٹیلنٹ ایٹ سستا 1/10 دا پرائس. اور وہ کیا ہے کہ آپ گھر بیٹھے بیٹھے, ٹھیک ہے, آپ انٹرنیشنل ایکسپوجر بھی لیں, ڈالرز میں ارن کریں بیکاز آف ٹیکنالوجی. ٹھیک, تو آپ نے برین کو گلوبلائز کریں. تو ایجپٹ نے پریکٹیکلی ٹیکنالوجی ولیجز بنانا شروع کر دی ہیں. ان کے پاس ہبز ہیں. لائک فار ایگزامپل انڈیا کا پورا جو بینگلور ہے وہ دنیا کا IT ہب بن چکا ہے. جتنی گلوبل IT سروسز ہیں وہ بینگلور سے ایکچولی پرووائڈ کیے جا رہے ہیں. سو وہ لوگ جو کہ بیسکلی والنٹیرلی بھی نہیں جانا پا رہے. فار ایگزامپل مینی پیپل سے یار I want to operate from the comfort of my home and I do not want to make any social compromise. میں اپنے گھر والوں کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. اور US کے اندر تو بہت زیادہ ہو گیا. وہ کہہ رہے ہیں یار میں پریکٹیکلی وسکانسن میں رہتا ہوں, میں وہیں پہ رہوں گا. ٹیکس کا بھی بینیفٹ ہے وہاں پہ, ٹیکس کا بینیفٹ ہے, مجھے گھر بڑا ملتا ہے, مجھے بیسکلی وہ کنٹری لائف اسٹائل ملتی ہے. کام کرنا ہے میں ورچولی کر لوں گا نا. ٹھیک ہے, تو برین گلوبلائزیشن کی طرف چلیں. ہمارے پاس بہت اچھی گگ اکانومی ہے. وی آر دا 4th لارجسٹ کنٹری وین اٹ کمس ٹو فری لانسنگ. تو ہم لوگ, بٹ اس کے لیے کیا کرنا ہے, ہم نے IT انفراسٹرکچر اپنا امپروو کرنا ہے. انفارچونیٹ پارٹ یہ ہے کہ پچھلے 2-3 مہینے کے اندر تو ڈیٹیوریٹ ہوا ہے. شارک مچھلی سے بچانا ہے ہمیں اپنی آپٹک فائبر. ہاں ہے نا, جس کو ہم ویب مینجمنٹ کہہ رہے ہیں, فائر والنگ نہیں کہہ رہے. صحیح ہے, ٹھیک ہے. تو آپ نے دیکھا ہے کہ جو مختلف جو کہ فری لانس ایپس تھی انہوں نے پاکستان کو بلاک کر دیا. انہوں نے کہا جی آپ تو پریکٹیکلی سروسز ہی نہیں ہیں بیکاز ہم نے ان کا نیٹ ورک بند کر دیا, ہم واٹس ایپ سروسز نہیں دے رہے, ہم نے اسپیکٹرم
کو چھوٹا کر دیا. ہم نے ہماری جو پریکٹیکلی اسپیڈ ہے وہ 4 Mbps ہے ورسز گلوبل 100 کی آپریٹ کر رہا ہے. حالانکہ ہم کر سکتے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. تو ہم نے جو کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے انفراسٹرکچر کو, آئی ٹی کو بہتر کرنا ہے, اور ہم نے وہ 299 لوگ ہیں ان کو برین گلوبلائزیشن کی طرف لے کر جانا ہے, اینڈ دیٹ شوڈ بی دا میڈیم ٹرم اسٹریٹجی. رائٹ. اینڈ لانگ ٹرم, اگلے 15 سال 20 سال, بیکاز ہم پاکستان کے پاپولیشن پیرامڈ کو جب دیکھتے ہیں, سو اٹس لائک ینگ پاپولیشن, ایک دم بالکل پہاڑ کی چوٹی کی طرح ہیں یہ. انڈیا اب سینٹر سے فلیٹ, چائنا آلریڈی ہو چکا ہے, یورپ کی تو بات ہی چھوڑ دیں, جاپان ساؤتھ کوریا تو گیم ہی باہر ہو گئی ہے. وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ ڈیموگرافک اس وقت ایک ایکسٹنکشن کی طرف یہ قومیں بڑھ رہی ہیں. ہمیں تو بڑا ایڈوانٹیج ہے. جی بالکل. اب اگلے 15-20 سال میں جین الفا کا آپ نے ذکر کیا, یہ جب سینٹر آف دا پیرامڈ آئے گی تو وہاں کی اسٹریٹجی, عامر واٹ وڈ بی یور ریکمنڈیشن دیئر؟ دیکھیے میرے خیال اوور دا نیکسٹ 20 ایئرز اور سو, ٹھیک ہے, ہمیں اپنی کنٹری کے اندر انف امپلائمنٹ جنریٹ کرنے کی ضرورت ہے, اور ہر لیول کی امپلائمنٹ, ناٹ اونلی لیبر کلاس بٹ نالج اکانومی کریٹ کرنے کی ضرورت ہے. کہ 20 سال بعد آج جو پریکٹیکلی انڈیا ایکسپیرینس کر رہا ہے برین سرکولیشن, جو 90s کے اندر وہاں پہ اسی طرح برین ڈرین ہوا تھا, بیکاز انڈیا ان 90s واز ایز بیڈ ایز وی ور ان ٹرمز آف اکنامک ایکٹیویٹی. دے ہیڈ بیئرلی $1 billion ان دیئر اکاؤنٹ, اور کوئی ان کو دینے کے لیے, ویری فیمس اسٹوری. اینڈ 30 ایئرز آپ اس کو فاسٹ فارورڈ کریں, آج $650 ارب ان کے ریزروز میں ہیں. تو آج اکنامک ایکٹیویٹی اتنی ہے, ہر گلوبل کمپنی وہاں پہ آنا چاہتی ہے اور انویسٹ کرنا چاہتی ہے, اور اس وجہ سے برین سرکولیشن اسٹارٹ ہو گئی ہے. باہر جو لوگ گئے تھے 15-20-30 سال پہلے, وہ اب واپس آنا چاہ رہے ہیں. For the next 20-25 years, our story should be all about brain circulation. کہ ہم اپنی کنٹری کو اتنا ڈیولپ کر لیں کہ باہر جو لوگ گئے ہوئے ہیں اب وہ پاکستان آئیں, کیونکہ تمام گلوبل کمپنی جس کی خاطر وہ باہر گئے تھے, وہ اب کمپنیز آپ کے ملک میں آ کے کام کرنا چاہتی ہیں. ٹھیک ہے, انویڈیا ہو گیا, یا گوگل ہو گیا, یا امیزون ہو گیا, یا فیس بک ہو گیا, یا جتنی وال مارٹس آف دا ورلڈ, جتنی بڑی بڑی کمپنیز ہیں, اب ان کو وہ کہیں یار مجھے پیسے بھی مل رہے ہیں, اور مجھے اپنی سوشل لائف بھی مل رہی ہے, اور مجھے اپنا ٹرائب بھی مل رہا ہے, وائی شوڈ آئی گو ابراڈ. سو میرے خیال میں دا نیکسٹ 20 years 25 years وی نیڈ ٹو ڈو آل دا 3 things. ہمیں ایک اسٹریٹجی چاہیے برین ایکسپورٹ کی, ہم ڈرین کہنا بند کریں اور ہم برین ایکسپورٹ کریں اسٹریٹجکلی, بیکاز شارٹ ٹرم میں ہمیں ہیلپ کرے گا. ٹھیک, ہم ساتھ میں برین گلوبلائزیشن اسٹارٹ کریں فار آر ایگزسٹنگ 299 پیپل آؤٹ آف دوز 300 who will never be able to go abroad. اور پھر ہم اپنی 20 سے 25 سال کے اندر ہم اتنے اپنے آپ کو ڈیولپ کر لیں کہ برین سرکولیشن اسٹارٹ ہو. سو آل دا 3 factors working in tandem. اینڈ ایون 25 سال بعد آپ کو برین ایکسپورٹ نہیں روکنا چاہیے, وہ چلتے رہنا چاہیے. ٹھیک ہے, بٹ ون وے ٹکٹ ناؤ. ابھی کیا ہوا ہے, ون وے ٹکٹ ہوا ہے, ابھی ٹو وے ٹریفک نہیں ہے, ہمیں ٹو وے ٹریفک جنریٹ کرنی ہے, اینڈ دیٹ شوڈ بی آر لانگر ٹرم آبجیکٹو ایز اے کنٹری. بالکل عامر, لیکن فنڈامنٹل پرنسپل یا فنڈامنٹل جو یہاں پہ ایلیمنٹ ہے, دیٹ از اباؤٹ what sort of foundation do you lay for your economy. دیکھیے انڈیا میں فورن انویسٹمنٹ آنے سے پہلے you gave confidence to the Indian domestic investor. ریلائنس ورلڈ کپ 1987 میں جب ہوا تھا, آپ کو یاد ہوگا, ہمیں نہیں پتا تھا ریلائنس کیا ہوتا تھا, but you got to know it's a huge Indian company. ابھی رتن ٹاٹا کی ڈیتھ ہوئی ہے, and you go through his story, you realize یار کہ that man was so gung ho about Indian economy and all. آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ہمارا لوکل انویسٹر جو ہے وہ بھی کچھ آج کل کچھ شیکن ہے, کچھ پریشان سا لگ رہا ہے, ایون دو اسٹاک مارکیٹ تو ماشاء اللہ از لوکنگ گڈ, ہمیشہ ہمیں یہی بتایا جاتا ہے دیکھو اسٹاک مارکیٹ کو چیک کرو, لیکن ڈو یو ریئلی تھنک دیٹ باہر سے تو بندہ لانا دور کی بات, ہمارا اپنا لوکل کچھ گھبرایا ہوا ہے آج کل؟ دیکھیں, اگر ڈاکٹر اشرف صاحب کی بڑی اچھی کتاب ہے, اس کے اندر انہوں نے کمپیریزن کیا ہے ساؤتھ ایشین کنٹریز کا since 1947. یہ گورننگ دی انگورنیبل جو نہیں کوئی دوسری مجھے اس کا کیپشن نہیں یاد ہے. اس کے اندر پورا کمپیریزن کیا. ٹھیک, 75 ایئرس کے اندر بنگلہ دیش, پاکستان, شری لنکا, اپنا کس طرح کی ایوالو. ٹل 90s we were way ahead of any of the South Asian countries. ٹھیک, economically we were doing all the right stuff. Post 90s we dropped the ball. ٹھیک, and India picked the ball, and India followed the same story which we did for the first 50 years. Right. تو اگر آپ there's a very good book, Backdrop, یہ ہے مونٹنگ سنگھ الووالیہ, پلاننگ کمیشن ان انڈیا. انہوں نے XIMF, انہوں نے پوری 30 ایئرس کہا کہ ریوائول کیا ہوا. ریوائول بڑا سمپل ہے,
they liberalized the private investor. उनको अनलीश कर दिया उन्होंने. ठीक. ठीक है. पहले प्रैक्टिकली वहाँ पे 70s 80s के अंदर होते उसको कहते थे लाइसेंस राज. ट्रू. ठीक है. वो हर किसी को अगर कोई चीज़ आपने काम करना है तो आपको लाइसेंस, और लाइसेंस हर किसी का काम होता नहीं था. बड़े बड़े जो लोग होते थे, ठीक है, उनको मिलता था. उन्होंने सब खत्म कर दिया. उन्होंने कहा यार वी आर ओपनिंग अप दिस इकोनॉमी फॉर एवरीवन, लोकली एंड डोमेस्टिकली. अब आपने जो सवाल किया मैं उसकी तरफ आता हूँ कि यार प्राइवेट इन्वेस्टर क्या मेरा हैप्पी है? अनफॉर्चुनेटली दैट्स वेयर द प्रॉब्लम इज. मैंने पहले ही आपसे जिक्र किया था बिफोर वी स्टार्टेड द इंटरव्यू, जितनी हम एनर्जी लगा रहे हैं टू वो अ फॉरेन इन्वेस्टर, उसका हम 10% लगा लें ऑन द लोकल इन्वेस्टर. लोकल जो हमारा इन्वेस्टर है, जो बिग ग्रुप्स हैं हमारे, इवन जो मल्टीनेशनल जहाँ पे ऑलरेडी हैं, हम उनको बेसिकली कॉन्फिडेंस दें दैट दिस इज अ प्लेस टू इन्वेस्ट बिकॉज यू हैव बीन हियर. आई टेल यू द मैजिक विल हैपन. बट अनफॉर्चुनेटली उनको स्क्वीज कर रहे हैं. ठीक है. ना हम उनको अटेंशन दे रहे हैं, ना हम उनको प्रैक्टिकली मराहत दे रहे हैं, ना हम उनको प्रैक्टिकली फर्दर विंग्स प्रोवाइड करें, बल्कि एज अ ऑन द कॉन्ट्री यहाँ से तो फ्लाइट ऑफ कैपिटल हो रहा है. और हमने देखा है मल्टीनेशनल्स के अंदर शेल छोड़ के चला गया, टेलेनॉर छोड़ के चला गया, सनोफी छोड़ के चला गया, फार्मास्यूटिकल के अंदर फाइजर लीली छोड़ के चला गया, अब प्रैक्टिकली टोटल भी छोड़ के चला गया. यू नो, सो हमारा तो रिवर्स स्टार्ट हो गया कि जो हमारा इन्वेस्टर था वही छोड़ के जा रहा है. और मेरा हमेशा ये व्यू होता है कि यार गवर्नमेंट के लिए योर बेस्ट बिजनेस कार्ड इज योर करंट इन्वेस्टर. राइट. ठीक है. जिस वक्त है ऑलरेडी, जो किस वक्त है. अगर आपने किसी फॉरेन इन्वेस्टर को लेकर आना है तो आप उसको वो फॉरेन इन्वेस्टर आए और वो बात करे आपका क्या एक्सपीरियंस है. अनफॉर्चुनेटली जब आपसे बात करेंगे बोलेगा यार मेरा तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं है, तो वो तो आएगा नहीं. तो मेरे ख्याल में वी नीड टू do what we were doing pre-90s where we liberalized the economy. और हमने प्राइवेट इन्वेस्टर को इतना कॉन्फिडेंस दिया कि हमने कहा कि तुम इन्वेस्ट करो, एंड दैट ऑटोमेटिकली बिकम्स द मैग्नेट फॉर एनी ग्लोबल इन्वेस्टर. वो खुद चल कर आएगा, आपको उसके पीछे भागना नहीं पड़ेगा, बिकॉज यू नो व्हाट, दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स. राइट. So true. वो आपके दरवाजे पे आ रहा, वो बोले कि यार what it takes for me to invest in your country, and that's what the Indian story. Every other foreign investor wanting to come, they are not going there. Right. वो उनके पास आ रहे हैं. True. बट वो कभी आएंगे जब आपकी लोकल इकोनॉमी खुद प्रैक्टिकली वो बॉयंट होगी. बिल्कुल, दैट इज सो ट्रू. आपने इतने सारे मल्टीनेशनल्स के नाम लिए, यूनिलीवर का तो ऐसा कोई प्लान नहीं है ना फिलहाल? नहीं जी, अल्हम्दुलिल्लाह फिलहाल तो रही है. नहीं, बट इट्स बिन अ टफ ईयर फॉर यूनिलीवर अगर आप नंबर्स के पॉइंट ऑफ व्यू. सो आई फॉलो योर स्टॉक एंड ऑल, एंड मार्केट माशाल्लाह काफ़ी ऊपर गई है, बट यूनिलीवर हैज़ is it so if I may just take this discussion to your company, is it a very FMCG specific phenomenon for this year because of inflation, cost of goods sold have gone up? Yeah, Unilever कुछ specific things हैं that you are trying to fix for a better future? So मुझे नहीं पता लास्ट टाइम हमने कब शेयर प्राइस देखी है, बिकॉज अभी 2-3 दिन से तो बहुत अच्छी जा रही है आपकी. पिछले ओवर द लास्ट 3 months, मैं पिछले साल से कंपेयर कर रहा हूँ कि मार्केट has gone up by 80%, your share price compared to last year is still down. नहीं हमारी. अच्छा. हाँ, अगर जो हम कहलाते हैं जिसको हम TSR कहते हैं, जो कि टोटल शेयर होल्डर रिटर्न है. ओके, ठीक है. आवर शेयर प्राइस 3 months back was, or even last year was 38 pounds. अच्छा, ठीक है. It last week 2 weeks back it crossed 50 pounds. It's a 30% increase. ठीक है. So it's been the best shareholder return company at least in the last 1 quarter. All right. So the share price really went up. ठीक है. बट हैविंग, इसके पीछे है कुछ, देयर इज अ लॉट ऑफ, पूरी दुनिया के अंदर जितनी मल्टीनेशनल्स हैं वो अपने आप को रीपिविट कर रही हैं, रीबेस कर रहे हैं, रीस्ट्रैटेजाइज कर रहे हैं. ठीक है. एंड सो एज यूनिलीवर एज वेल. ठीक है. आज से 2 साल पहले हमने अनाउंस किया कि हमने अपनी जो पूरा टी का बिजनेस है वो स्पिन ऑफ किया. ठीक है. अब हमने 6 महीने पहले अनाउंस किया कि हमारा पूरा आइसक्रीम का बिजनेस कार्व आउट कर दिया है हमने. ठीक है. सो इट्स ऑल अबाउट नाउ फोकस. आज से 30, 35, 40 साल पहले था अबाउट कंग्लोमरेट स्ट्रैटेजी, कि हर किस्म के इंडस्ट्री में आपने घुसना है. सो हम फ्रेग्रेंसेस में भी थे, हम फ्रोजन फूड्स के अंदर भी थे, हम कपड़े भी बनाते थे, वेजिटेबल ऑयल बड़ा मशहूर, डालडा वाज अ फेमस ब्रांड. बट नाउ इट्स द रिवर्स. एवरीवन इज अबाउट फोकस. आप वो फोकस करें व्हाट यू आर गुड एट, और जो भी पेरिफेरी एक्टिविटी है उसको आप छोड़ दें. तो यूनिलीवर इज आल्सो गोइंग थ्रू दैट ट्रांसफॉर्मेशन. ब्रिंग दैट फोकस बैक व्हाट यू आर गुड एट, एंड इट सीम्स टू बी पेइंग ऑफ एटलीस्ट इन द लास्ट 3 months दैट वी हैव स्टार्टेड टू फोकस व्हाट वी आर गुड एट. एंड ऑल्सो इट्स नाउ ऑल अबाउट कि आपने जो ऑर्गेनाइजेशन रन करनी है वो वर्टिकल्स में रन करनी है, नॉट एज अ होलिस्टिक, बिकॉज हम डिफरेंट बिजनेसेस में हैं. हम फूड्स बिजनेस में भी हैं, हम ब्यूटी बिजनेस में भी हैं,
ہم آپ کا Detergents ڈٹرجنٹس ہو میں گئے, بھی ہیں. yes, بالکل. سو دیر آر ورٹیکل اسٹریٹجی دیٹس بینگ انٹروڈیوس. سو آئی تھنک دیٹس سو یس دیر از اے لاٹ آف چینجز ہیپننگ. Right. So this ice cream thing is out in Pakistan as well now. Yeah. So global carve out ہے. Right. It's the process going out. ٹھیک. There's been publicly بالکل. تو وہ ایک سپریٹ آرگنائزیشن بنا رہے ہیں, سپریٹ اس کی لسٹنگ ہوگی, بٹ دیٹس بین اناؤنسڈ گلوبلی. ٹھیک. اوکے. کمنگ بیک ٹو دا یہ یونیلیور اسپیسیفک جو برین ڈرین, یا اگر ہم اس کو برین ایکسپورٹ کی بات کریں, یونیلیور میں میرے آئی بی اے کے آگے پیچھے کے لوگ جو ہیں, یونیلیور از نون فار ایکسپورٹنگ گڈ ٹیلنٹس اینڈ دین گڈ ٹیلنٹ یور سیلف like yourself coming back to Pakistan as well. جو سرکولیشن کی آپ نے بات کی, so company is practically demonstrating that. So have you seen any upsurge, کیونکہ ملٹی نیشنل کمپنیز میں ذرا ایچ آر امپلائیز کے ساتھ انگیجمنٹ بھی کافی رکھتا ہے, جہاں پہ لاٹ آف پیپل آر کمنگ اپ ناؤ کہ سر وہ ایک پوزیشن انڈونیشیا میں نکلی ہے, پلیز میرا کوئی ٹرانسفر کا دیکھ لیں. آر یو فیسنگ دس فینومینن دیر ان یور کمپنی رائٹ ناؤ؟ بالکل, دے آر ویری مچ اے پارٹ آف دا فیبرک. یا سو وہاں بھی ہر کوئی بیسکلی چاہ رہا ہے کہ ہمیں باہر جاب ملے. لیکن دو چیزیں میں نے دیکھی ہے. نمبر ون, باہر اب جاب اتنا آسان بھی نہیں رہی, بیکاز ہر کوئی چاہ رہا ہے کہ ہم نیشنلائز کریں. ٹھیک. آپ نے دیکھا ہے یو ایس کے اندر پورا ان کا سلوگن ہی ہے امیریکا فرسٹ. امیریکا فرسٹ. تو اتنا آسان نہیں ہے باہر جانا, بیکاز آپ کو پتہ ہے بریگزٹ ہو گیا, امیریکا فرسٹ ہو گیا, سو پاپولزم اسٹارٹ ہو گیا پورا. یورپ میں آپ دیکھیے, یورپ میں دیکھیں, یو ایس کے اندر دیکھیں, ٹھیک ہے, مڈل ایسٹ کے اپنے ایشوز ہیں, ساؤتھ ایسٹ ایشیا از گوئنگ تھرو ونس اٹ یوزڈ ٹو بی ایشین ٹائیگر, ناٹ اینی مور. تو اتنا ایزی نہیں ہے ٹیلنٹ ایکسپورٹ کرنا, دو لوگوں کی خواہش ہے. سو وائل وی آر اسٹل, ہم لوگ اپنا ٹیلنٹ پلیس کرتے ہیں انٹرنیشنلی. جو چیز مجھے سب سے ڈفرینس نظر آئی ہے کہ جو باہر پہلے ہم ٹیلنٹ بھیجتے تھے 3-4 سال بعد ہم جب اس کو آفر کرتے تھے کہ ایک ایلیویٹڈ پوزیشن پہ واپس آ جاؤ, اب ہم آفر کر رہے ہیں تو آ نہیں رہا. اوہ, بلکہ وہ کہہ رہا ہے یار اگر بیسے ڈاؤن گریڈ بھی ہے نا تو میں باہر چلا, ڈاؤن گریڈ پہ بھی جانے کے لیے تیار ہوں. سو اگر میں یہاں پہ ہائر لیول کے اوپر ہوں, مجھے باہر نوکری مل رہی ہے, مجھے آپ ایک لیول نیچے بھی بھیج دیں تو آپ جانے کے لیے تیار ہوں. آن دا کنٹری جو ایک بیسکلی ایک لیول نیچے اور ان کے ایک لیول واپس اوپر پہ واپس آ جاؤ, تم واپس آ جاؤ. نہیں, دس وازنٹ دا کیس 10 years بیک. سو یہ ایک بہت ہی ٹیکٹونک شفٹ آیا ہے, which as a country we need to address it, and we need, and I think so it's addressable ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. میرے خیال میں ایڈریس کر سکتے ہیں as long at a state level ٹیلنٹ کے اوپر فوکس ہو, as long جو دو مین ایریاز ہیں وہاں پہ انویسٹمنٹ ہو, ایجوکیشن اینڈ ہیلتھ. آج ایجوکیشن پہ ہم 1% لگاتے ہیں, بالکل, اور ہیلتھ پہ 1% لگاتے ہیں. صحیح. جو کنٹری ٹوٹل بجٹ کا, ٹھیک ہے, 1% ایجوکیشن پہ لگائے, ہیلتھ پہ لگائے, تو اس کا یہ آؤٹ کم کوئی سرپرائزنگ نہیں ہے, بیکاز باقی تو 70% تو آپ کا ڈیٹ سروسنگ میں چلا گیا, باقی 10-15% آپ کا ڈیفینس پہ چلا گیا. رائٹ, بچتا کیا ہے اس کے بعد. بالکل. عامر, دیٹ واز اے ونڈرفل ٹاک. اور جو مجھے مزہ آیا وہ یہ بات ہوا کہ آپ نے صرف ظاہر ہے وہ جو برین ایکسپورٹ, برین ڈرین, آپ نے جو اس کو ری برانڈنگ کرنے کی بات کی ہے, بٹ یو کیم اپ ود سم ویری پریکٹیکل سولوشنز ایز ویل کہ ہاؤ ٹو گو اباؤٹ شارٹ ٹرم, میڈیم ٹرم, لانگ ٹرم میں کیا اسٹریٹجی ہماری ہونی چاہیے. اسٹارٹ اپ پاکستان ہماری جو کور آڈینس ہے آر ینگ پیپل, اینڈ آئی ایم پریٹی شیور کہ وہ آپ کے اس انٹرویو کو انہوں نے بڑے غور سے دیکھا ہوگا, اور ان کو بڑی تقویت ملی ہوگی کہ آپ کی جی پی اے کافی کم تھی آئی بی اے میں, اینڈ ماشاء اللہ آپ سی او بن گئے. بچوں کو کچھ پیغام, میسج, کچھ سم ورڈ آف ایڈوائس فرام اے گرو لائک یور سیلف. دیکھیں, میرے خیال میں ایڈوائز میری یہی ہوگی کہ دیر از نو ہارم کہ آپ بیسکلی باہر جائیں, ایکسپوجر لیں, ایجوکیشن لیں, ایکسپیرئنس لیں, مختلف کمپنیز کے لیے کام کریں. اس میں کوئی کنسیپچولی تو کوئی پرابلم نہیں ہے, اینڈ آئی تھنک سو وی وانٹ دیٹ. اٹ ہیلپس ایکسلریٹ دی اکنامک ڈیولپمنٹ اینڈ آلسو دا برین ڈیولپمنٹ. تو آپ بالکل اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں. بٹ ایک ریالٹی یہ ہے کہ سارے نہیں جا پائیں گے, ٹھیک ہے, ہمیں پتہ ہے کہ ہماری کنٹری کی پاپولیشن کتنی ہے اور باہر اپرچونیٹیز کتنی ہیں. سو جو نہیں جا پائیں وہ کوشش کریں کہ وہ یہاں پہ بیٹھ کے اپنے برین کو گلوبلائز کریں. ناؤ دیر آر ایمپل اپرچونیٹیز اویلیبل کہ آپ یہاں سے بیٹھ کے ڈالر انکم کما سکتے ہیں اور آپ باہر کا کام کر سکتے ہیں, اور بہت لوگ کام کر رہے ہیں وچ از اے پارٹ آف اے گیگ اکانومی. اور خاص طور پہ جو ہماری جین الفا ہے اس کو تو فلیکسیبلٹی چاہیے, ٹھیک ہے, وہ تو 9 to 5 کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, یا 8 to 5 کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو ان کو فلیکسیبلٹی ملے گی, ان کو پریکٹیکلی ان کا برین گلوبلائز بھی ہوگا, ایکسپوجر بھی ملے گا, وہ یہاں سے بیٹھ کے امیزون کے لیے کسی کمپنی کے لیے بھی کام کر سکتے ہیں, اور ان کو ڈالرائز انکم بھی ملے گی.
ٹھیک. سو آئی تھنک سو یہ میری ان کے ساتھ ان کو ایڈوائز ہوگی. اور اگر ڈیورنگ دیٹ پروسیس برین گلوبلائز کرنا ہے, اگر ان کو پروسیس ملتا ہے ٹو ورک ابراڈ, دے شوڈ گو ابراڈ, دیر از نتھنگ رانگ اباؤٹ اٹ. اینڈ جو لوگ ہمارے جو پاکستانی ڈائسپورا ہے جو کہ باہر بیٹھا ہے بے ایریا کے اندر بڑے عرصے سے, اینڈ ہو ہیو میڈ بلینز آف ڈالرز اینڈ مینی آر ایکچولی ڈوئنگ اٹ, وہ بیسکلی دے شوڈ سی کہ ہاؤ دے کین, while they may don't want to come back, ٹھیک ہے, because today that's not the situation, وہ باہر سے بیٹھ کے کس طرح پاکستان کو میں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. اور ہو رہا ہے. دیر از اے گروپ, ایک پاکستانی ڈائسپورا کا گروپ ہے, بہت ایکٹیولی کام کر رہا ہے. آئی ہیپن ٹو بی اے پارٹ آف دیٹ گروپ. اور ٹیک کے لوگ ہیں, میڈیسن کے لوگ ہیں, اور اس وقت جتنا پاکستان کے اندر بیہائنڈ دا سین کام ہو رہا ہے, اٹ از انبلیویبل. سو وہ بھی کنٹریبیوشن کر رہے ہیں. تو ضروری نہیں ہے کہ ان کو فزیکلی یہاں آنے کی ضرورت ہے, وہ وہاں سے بیٹھ کے کام کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں دیٹس مائی میسج ٹو دا ینگسٹرز. I think this is a wonderful advice. اسکردو میں ایک اپارٹمنٹ رینٹ پہ لیں, گھر لے لیں اور بیٹھ کے وہاں پہ لیپ ٹاپ پہ کام کرتے رہیں. دیٹس ارن ان ڈالر. واٹ اے بیوٹیفل لائف دیٹ از. یو ڈو نیڈ ٹو اپنی سوسائٹی کا حصہ رہیں, بیکاز ظاہر ہے باہر بھی جاتے ہیں. سو یس, جہاں بہت سارے پروز ہیں وہاں پہ ایک نئی سوسائٹی میں ایڈجسٹ ہونا, اٹس ناٹ ایزی, اٹس ڈیفیکلٹ, رائٹ؟ اٹ از ڈیفیکلٹ. اور میں ایک آپ کے ساتھ انٹرسٹنگلی شیئر کرتا ہوں. ونس میں ایک یو کے گیا, تو میں ٹیکسی میں بیٹھا, تو میری عادت ہے میں ٹیکسی میں بیٹھ کے کانورسیشن اسٹارٹ کر دیتا ہوں. وہ یوزلی اس اوریجن کے ہوتے نہیں ہیں. تو دیر واز اے گائے, تو میں نے سے پوچھا کہاں کے ہو, تو اس نے کہا برٹش ہوں. میں نے کہا اچھا, ظاہری بات ہے لگ تو نہیں رہا تھا برٹش. تو میں نے کہا کہ اچھا تو تمہارا اوریجن کیا ہے؟ تو اس نے کہا آئی ایم فرام انڈیا. میں نے اچھا, میں نے خوش ہو؟ کہ نہیں. میں نے کہا اچھا. تو میں نے کہا تو واپس چلے جاؤ. تو کیسے جاؤں واپس؟ بولے کیوں؟ بتا میں تو 3rd جنریشن ہوں. ٹھیک ہے, میرا پرابلم یہ ہے کہ یہاں کے لوگ مجھے ایکسیپٹ نہیں کرتے, اور وہاں میں کسی کو جانتے ہی نہیں ہوں, کیونکہ میں تو 3rd جنریشن میں, تو جنریشن پوری یہاں پہ ہے. تو آئی ایم ان اے فکس. They are not accepting me, and my own origin, I don't have anyone there. So and I felt bad for that individual. میں نے کہا کہ اس کا تو کوئی ٹرائب ہی نہیں رہا جس سے یہ ایسوسیٹ کرتا یا اپنی آئیڈینٹی یا اپنی لائف کا میننگ ڈرائیو کرتا. ٹھیک ہے, اس کا تو کوئی انفارچونیٹ, اٹس ویری انفارچونیٹ. سو دیکھیں ان کے بیسکلی پروز اینڈ کونز ہیں. ٹھیک ہے, اینڈ آئی تھنک سو دا بیلنس از دا بیسٹ تھنگ. You should go explore the world, learn from the world, get the exposure, get our brain globalized, but equally social جو advantages ہیں, ٹھیک ہے, being with your family, being with your friends, being in your own country, being with your own tribe, اس کی جو emotional well-being اور mental well-being ہے وہ priceless ہے. ٹھیک ہے, اور آج بھی میں پریکٹیکلی, میرے پرانے دوست ہیں, ٹھیک ہے, ہم ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں, کچھ کالج کے ہیں, کچھ اسکول کے ہیں, بہت باہر چلے گئے ہیں, کچھ اپنے فیملی کے ہیں, اینڈ وی ہیو گریٹ فن. سو آئی تھنک سو وی مسٹ ناٹ ایکچولی ڈی پرائٹائز دیٹ پارٹ آف لائف. ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ, کیا ہے, پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ. اور اسی امید بہار کے ساتھ عامر ہم آپ کا شکریہ کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ ونس اگین فار ٹیکنگ. تھینک یو جی, بہت بہت شکریہ. تھینک یو. Thank you so much to you guys as well for watching this podcast. I hope آپ لوگوں نے enjoy کیا ہوگا. بھائی I thoroughly enjoyed this discussion, اور practical باتیں ہوئی ہیں, theory ویری بھی کوئی بات نہیں کی ہم نے, and lots to learn, and I hope people like Amir are given the opportunity and chance to actually work practically on these areas that we talked about, and I'm pretty sure, I'm very confident یہ اپنے ایریا, اپنے لائن میں ضرور, اپنی کہتے ہیں نا کہ اپنے سرکل میں ضرور اس پہ کام بھی کروں گے. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. اسٹارٹ اپ پاکستان کی ایک اور پوڈ کاسٹ کے ساتھ آپ کا میزبان عدیل اظہر جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.